بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور۔ البتہ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ دوستو، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگیں آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازا ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنے معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا منتہائی مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائے۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بھر پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، کئی ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطابت ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے، اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آ جاؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر اسے پوچھا، تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر پار ڈال کر کوئی دانشمندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینے چاہتے ہیں، وہ صرف جی حضور کہنا
और अपने आप को हुक्म के बंदे साबित करना चाहते हैं, और यही कुछ उन लोगों ने भी किया कि हमारी खिदमत हाजिर हैं, हम जोरावर भी हैं और लड़ाई का फन भी खूब जानते हैं। ताहम ये फैसला करना कि सुलेमान से जंग करनी है या वती फरमान बन जाना है आप ही की सवाबदीद पर मुनहसर है। गोया मलिका को अपने बशीरों से मशवरा करने का कोई खास फायदा न हुआ, मां सिवाय इसके कि अगर मलिका मुकाबले का इरादा रखती हो तो उन्होंने अपनी वफादारियों का उसे यकीन दिला दिया। प्यारे दोस्तों, खत के अंदाजे खिताब से मलिका को यह मालूम हो गया कि सुलेमान आम फरमारवाओं की तरह नहीं बल्कि उनकी पुश्त पर कोई गैर मामूली ताकत है, और यह भी मालूम हो रहा था कि अगर मलिका और इसके पैरोकार मती फरमान बनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर न हुए तो हजरत सुलेमान उनकी सरकोबी के लिए जरूर उन पर चढ़ाई करेंगे। हजरत सुलेमान ये तो गवारा कर सकते थे कि ये लोग सूरज परस्ती छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं तो उनसे कुछ तारुज न किया जाए, मगर ये गवारा न कर सकते थे कि उनके पास असबाब व वसाइल मौजूद होने के बावजूद उनके कुर्ब जवार में इस तरह एलानिया मुल्की सतह पर शिरक और सूरज परस्ती होती रहे। लिहाजा मलिका के खतरात कुछ मौहूम खतरात न थे। उसने ठीक अंदाजा कर लिया था, एक तो हजरत सुलेमान उनकी सरताबी की सूरत में जरूर उन पर चढ़ाई करेंगे, और दूसरा उसने यह भी अंदाजा कर लिया था कि हजरत सुलेमान के लश्करों के मुकाबले में उनमें मुकाबले की ताब नहीं है। लिहाजा उसने खामोशी के अंजाम से अपने मुशीरों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि दुनिया में अक्सर यूं ही होता आया है, जब कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करता है तो सबसे पहले इस मुल्क के वसाइल मुआश पर कब्जा करके इस मुल्क को मुफलिस और कल्लाश बना दिया जाता है, फिर वहां के सरकर्दा लोगों को कुचलकर उनका जोर खत्म कर देता है ताकि वो दोबारा कभी उनसे मुकाबले की बात भी न सोच सकें। इस तरह वो इस मफतूहा मुल्क के तमाम सियासी, तमद्दनी और मुआशी वसाइल पर कब्जा करके इस मुल्क की ताकत को अमलन खत्म करके अपनी ताकत में इजाफा कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अकाबरीन मुमकिलकत या तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर उन्हें जलील और रुस्वा होकर रहना पड़ता है। लूट घसूट और कत्ल गारत आम होता है और बसा औकात शहरों को आग लगा दी जाती है, और आम हालात में ऐसे ही नताइज मुतवक्के हैं। दोस्तों, मलिका की इस तकरीर से ये तो साफ जाहिर था कि वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं, मगर वो फौरी तौर पर मती फरमान होने पर भी आमादा न थी। लिहाजा उसने एक दानिशमंदाना इक़दाम उठाते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हजरत सुलेमान के पास एक वफद भेजा जाए और साथ कुछ तोहफे तहाइफ भी भेजे जाएं। इन लोगों के रद्द अमल से उनकी ज़हनियत पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। चुनाचे उसने हदिये की सूरत में बहुत सामान, दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नवादिरात भेजे, और वफद के लिए ऐसे आदमी इंतखाब किए जो बहुत खूबसूरत थे, और इससे दरअसल वो हजरत सुलेमान का इम्तिहान लेना चाहती थी कि वो किस किस्म की अशिया का शौक रखते हैं। लीजिए कि अगर वो दुनियादार बादशाह हैं तो तहाइफ कबूल कर लेगा, इस सूरत में इससे जंग भी लड़ी जा सकती है, और नबी है तो तोहफे कबूल नहीं करेगा, न इससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये वफद तहाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वाज़े तौर पर बतला दिया कि मालो दौलत से मुझे कुछ गर्ज नहीं, ना ही मैं मालो दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूंगा, वो तो मेरे पास पहले ही तुमसे बहुत ज्यादा मौजूद है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हों। फरमाया, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 सूरतें हैं, मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ, इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक नहीं, बल्कि मैं शिर्क का इस्तेहसाल करके तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी ये सूरत कि हम तुम लोगों पर एक जोर आवर हमला करेंगे जिसकी तुम ताप न ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो हशर हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। कहते हैं जब ये वफद वापस आया और तहाइफ की वापसी और हजरत सुलेमान से गुफ्तगू की तफसीलात मलका सबा ने सुनी तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हजरत सुलेमान कोई दुनियादार बादशाह नहीं, वो आपकी शान शौकत और उसके साथ साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। तहाइफ की वापसी और वफद के तासुरात ने ताईद मजीद कर दी। लिहाजा मलका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पाकीज़ा सीरत बादशाह के हजूर खुद हाजिर होना चाहिए। चुनाचे उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाजिर होने की इत्तला भेज दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के आपके यहाँ आने की इत्तला मिल गई तो आपने चाहा कि मलका सबा का वही तख्त जिसके मुतल्लिक हुदहुद ने कहा था कि वो बड़ा अजीम शान है, उसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। याद रहे कि जिन्नात आपके ताबे फरमान थे और वो ये काम कर भी सकते थे।
اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس پر ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمانروا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرمانروا ہی نہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا، میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نیچے لے آئے تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوہ ہے، اور اسے اسم اعظم یا اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقعہ اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ دوستو، ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا، کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے سوال یہ کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات حضرت سلیمان اسے سمجھانا چاہتے تھے، اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا، اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اور ہم آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا، چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پوئنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا، پوئنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگی، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ پیارے دوستو، بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اس کی بصیرت تھی، اور کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرمانروا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر یعنی ہدہد کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرمانروا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس سے مقابلے کتاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرمانروا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت
جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرمانروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے، اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔